السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 73 اور 74 ہیں، پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور یہاں سے پارے کا رکوع نمبر 16 اور سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے۔ سابقہ جو درس ہوا تھا اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کے اوصاف، ان کے معیارات، ان کے امتیازات ارشاد فرمائے تھے، اور دو باتیں ذرا اہم ہیں۔ ایک تو مومنین کا جو داخلی نظام ہے، حزب اللہ کا انٹرنل سسٹم، وہ مضبوط ہے اور بڑا اہم ہے، اور خصوصیت اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، وہ ایک ہی پیج پر ہے، ایک ہی ان کا نظریہ ہے، شعوری جد و جہد ہے، اور اقدامات کے لیے جتنی بھی پلاننگ ہے وہ مردوں اور عورتوں کی ایک ہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان تمام خواتین و حضرات جو مومنین ہیں اور مومنات ہیں، وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملیں گی، اور اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں کامیابی عزت کی شکل میں ہے، غلبے کی شکل میں ہے، امن و امان کی شکل میں ہے، خوشحالی کی شکل میں ہے، اور جو آخرت کی کامیابی ہے اس کا جو راز ہے وہ آخرت کی جنت ہے، جو دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا ان کو نصیب ہوگی، جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے آج آیت مقدسہ نمبر 73 میں پھر ارشاد فرمایا کہ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کرو، لڑائی کرو، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حزب اللہ خصوصاً انسانیت کی خیر خواہی کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قائد، مشفق اور انتہائی پیار اور محبت کرنے والے جو رحمت للعالمین ہے، اور پھر پوری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، وہ اور آپ کی جو جماعت ہے وہ تو انسانیت کی خیر خواہ ہے۔ اس لیے منافقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ نرمی کر رہا ہے،
لیکن غزوہ تبوک کے عنوان سے جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ منافقین اپنی شرارتوں میں، شر انگیزیوں میں اور فتنہ پردازیوں میں بہت آگے ہیں، لہذا جب یہ واضح ہو گیا تو اللہ رب العزت نے ان کو واضح بھی کیا اور ارشاد فرمایا کہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کیجیے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب کوئی بھی منافق جماعت یہ واضح ہو جائے کہ وہ حزب الشیطان کی اعلی کار کے طور پہ کام کر رہی ہے، وہ ان کے سپورٹر ہے اور حزب الشیطان کو سپورٹ کرنے کے بعد وہ حزب اللہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا اور اسلوب تھا وہ شفقت کا، ابھی مزید آگے یہ رکوع ہے، اگلا رکوع آ رہا ہے اور تسلسل سے ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ جو رویہ رکھا وہ نرمی کا رکھا، درگزر کا رکھا، چشم پوشی کا رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ کے نبی تھے، جماعت کے لیڈر اور قائد بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، اور اس وقت کے تمام تر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ لہذا آپ نے منافقین کے ساتھ یہ رویہ رکھ کر ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی رویہ مخالف دشمن جماعت رکھے گی، آپ کی طرف سے، آپ کے اینڈ سے کوشش کی جائے گی کہ رحمت اور شفقت اور محبت سے پیش آیا جائے۔ آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے منافقین کے پھر مائنڈ سیٹ کو بیان کیا ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کی۔ اور اس آیت مبارکہ میں ایک واقعہ ہے جو شان نزول بھی بنتا ہے اس آیت کریمہ کا، کہ غزوہ تبوک کی واپسی پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک پہاڑی کے راستے واپس تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، تو تقریباً 12 منافقین ایسے ہیں جنہوں نے چہرے چھپا کر رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، اور معاذ اللہ کوشش یہ تھی کہ آپ کو پہاڑی سے نیچے گرا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ اور عمار جو جید صحابہ تھے، اور حضرت عمار کو تو انہوں نے گھیر لیا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مار مار کر ان کی اونٹنیوں کے منہ پھیر دیے۔ چونکہ انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے لہذا پتہ نہیں چل سکا اور ان کو پہچانا نہیں جا سکا، لیکن بعد میں پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا، تو آپ نے حضرت حذیفہ اور عمار کو بتا دیا کہ فلاں فلاں لوگ ہیں، لیکن منع فرمایا کہ ان کو ظاہر نہ کریں، چلو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہ جو ان کا ناپاک ارادہ تھا وہ اللہ رب العزت نے بھی پہچان لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور ایک مضبوط دفاع بھی کر لیا ہے۔ تو یہ ان کا انداز تھا۔ اور اسی طرح جب نبی علیہ السلام کو کوئی خبر پہنچتی کہ یہ جو ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں یا شرارتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے حزب اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسے غلط الفاظ کہے ہیں، کفری الفاظ کہے ہیں، تو وہ اس سے فوراً انکار کر دیتے تھے۔ اور حالانکہ اللہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، کہ انہوں نے کلمہ کفر کہے ہوتے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں وہ بدستور قائم ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، اللہ ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ بظاہر تو وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، لیکن دل ان کے بیمار ہے، فی قلوبہم مرض، تو اللہ رب العزت پھر بھی ان کو ریلیکس رکھتے ہیں، موقع دیتے ہیں،
چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر وہ نہیں توبہ کریں گے پھر ان کو دردناک عذاب ہوگا، اور وہ عذاب دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا۔ تو یہ عذاب الہی جو ہے دنیا میں بھی ہے، اور دنیا میں یہی عذاب ہوتا ہے اللہ کا کہ یہ منافقین جب آشکارا ہو جائیں گے، واضح ہو جائیں گے، نمایاں ہو جائیں گے تو ان کی عزت ختم ہو جائے گی، ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یاد رکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ پہلے بھی ہم یہ مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ یہ ان کی جو منافقین، کفار اور حزب الشیطان کی بالادستی ہوتی ہے یا معاشرے میں ان کی پہچان ہوتی ہے، یہ وقتی اور عارضی ہوتی ہے۔ جھوٹ کتنا بھی غالب کیوں نہ ہو جائے اس کی پہچان ہمیشہ وقتی ہوتی ہے، فراڈ کتنا ہی کیوں نہ غالب ہو جائے۔ آج بھی اس دور حاضر میں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ اور تمام یہ اعمال بد غالب ہیں، لیکن پھر بھی صالح طبیعت کے لوگ، اچھے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ایون دنیا کے اندر جو غیر مسلم ممالک ہیں اور ترقی یافتہ ہیں، لیکن ان کی بیس سچ ہے تو وہ بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتے، وہ دو نمبریوں کو، دھوکے، مفاد، فراڈ کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس نے سچ پہ رہنا ہے، صالح طبیعت کا ہونا ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے وہ سلیم ہے، سلیم الفطرت ہے، اچھی فطرت ہے۔ یہ تو ماحول اس کو برا بنا دیتا ہے، سسٹم اس کو برا بناتا ہے اور وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبت نصیب فرمائے، اپنا خاص جو تعلق ہے رحمت اور شفقت کا وہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے ہمارے بزرگ، عزیز و اقارب، بھائی، اہل محلہ، پڑوسی جہاں جہاں سے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔